بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے اگر جمعہ کے دن اس بابرکت دن میں چند لمحے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نکال لیے جائیں تو ہماری زندگی میں کتنی خیر و برکت آ سکتی ہے۔ آج کا یہ بیان ایک ایسے عظیم ذکر اور عمل کے بارے میں ہے جس میں اللہ کی یاد، درود شریف اور تسبیحات کا خوبصورت پیغام موجود ہے۔ آخر تک ضرور سنیے کیونکہ ممکن ہے یہ چند منٹ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیں۔ پیارے ناظرین، جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نہایت بابرکت دن ہے۔ اس دن کی ہر گھڑی رحمت، مغفرت اور قبولیت دعا کا خزانہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہو اور گناہوں کی معافی کی امید پیدا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مشہور وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جس میں صرف 3 تسبیحات اور یہ خاص درود شریف پڑھنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ اس عمل کی اصل شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی فضیلت کن روایات سے ثابت ہے اور اسے کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی روایت میں 80 سال کے گناہوں کی معافی جیسا دعویٰ بیان کیا جاتا ہے تو اس کی صحت کے بارے میں بھی مختصراً بات کریں گے تاکہ ہم صرف مستند اور صحیح دینی معلومات پر ہی عمل کریں، تاکہ آپ اس بابرکت عمل کی مکمل حقیقت اور صحیح طریقہ جان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر، درود شریف اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کا سچا کرم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن، اس بابرکت اور رحمتوں والے دن، عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے کا ذکر بعض لوگوں میں مشہور ہے۔ اسے پورے یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وظیفہ اور ہر ذکر کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی یاد اور اپنی اصلاح ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر خود سے اثر رکھنے والا نہیں، بلکہ تمام بھلائی اور برکت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو بندہ سچے دل، کامل یقین اور صاف نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اس بندے کو دنیا اور آخرت میں خیر، برکت اور آسانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، جائز حاجتیں پوری فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور زندگی کے معاملات آسان فرمائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز کی پابندی کریں، دعا کریں اور ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو مضبوطی کے ساتھ تھاما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کسی بھی عمل کو کامیابی کی ضمانت یا دنیاوی خواہشات پوری ہونے کا یقینی ذریعہ سمجھنا درست نہیں، بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور اسی کے فضل کا طلبگار رہتا ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس مبارک دن کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کی ایک خاص گھڑی کا ذکر آتا ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، ذکر کرنا، توبہ و استغفار کرنا اور دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان دعا کی قبولیت کی یہ خاص گھڑی کا ذکر ملتا ہے جسے بہت سے علماء نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ
اس مبارک وقت کو غنیمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنی جائز حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اب اس عمل کے بارے میں جو مشہور ہے، اس میں سب سے پہلے درود شریف پڑھنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھنے کا ذکر بعض کتب میں ملتا ہے۔ بعض روایت میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ درود پڑھے اسے بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ تاہم اہل علم نے اس روایت کی صحت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، اس لیے ہمیں ہر فضیلت والی بات کو سمجھ کر اور تحقیق کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنا بہرحال قرآن و حدیث سے ثابت عظیم عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ لہذا درود شریف ہر مسلمان کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ذکر الہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو سکون پیدا کرتا ہے، پریشانیوں میں آسانی پیدا کرتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 تسبیحات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی تسبیح سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالی ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والا عظیم ذکر ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا بار بار ذکر آیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، اپنے رب کی عظمت کو مانتا ہے اور دل سے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی تسبیح، تحمید اور تکبیر کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور بندے کے اعمال میں اضافہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے سبحان اللہ پڑھتے وقت صرف زبان سے الفاظ ادا نہ کریں، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور پاکی کا یقین بھی رکھیں۔ اس کے بعد دوسری تسبیح الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے، صحت دی، رزق دیا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزار بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید فضل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھانا کھائیں تو شکر، پانی پیے تو شکر، صحت ملے تو شکر، اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ محترم ناظرین، ذکر الہی کی ان عظیم تسبیحات میں ایک اور بہت ہی پیارا اور عظمت والا کلمہ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور شان پیدا کرتا ہے۔ جب انسان بار بار اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کوئی طاقت اللہ تعالیٰ سے بڑی نہیں،
کوئی مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں، اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جسے اللہ تعالیٰ دور نہ کر سکے۔ تکبیر کا یہ کلمہ اسلام کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ نماز میں، اذان میں اور بہت سے عبادات کے مواقع پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہی کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں تسبیح، تحمید اور تکبیر کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو بندے کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں عمر رسیدہ ہو چکی ہوں اور زیادہ مشقت والے اعمال میرے لیے مشکل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کی ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والے کلمات پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر شخص کے لیے آسان بھی ہے اور عظیم اجر والا بھی۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ اکبر پڑھتا ہے، دل میں اللہ کی عظمت رکھتا ہے اور اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ اب اس عمل میں جو 3 تسبیحات بیان کی جاتی ہیں ان کی ترتیب یہ ہے: سبحان اللہ 300 مرتبہ، الحمدللہ 300 مرتبہ، اللہ اکبر 300 مرتبہ، یعنی مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور بندہ اپنے رب کی پاکی، تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا دل دنیا کی بے چینیوں سے نکل کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کے پاس صرف دنیا کی چیزیں جمع ہو جائیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، دل کو سکون ملے اور آخرت سنور جائے۔ اس لیے ذکر الہی کو صرف کسی خاص حاجت یا پریشانی کے وقت تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ بندہ جب ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، تسبیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ نمازوں کی پابندی، حلال رزق کی کوشش، والدین کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے بڑے اسباب ہیں۔ صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ دل کا بدلنا اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے، اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، جب آپ ذکر الہی، درود شریف اور تسبیحات مکمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دل کی بات رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کریں، اپنے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کی دعا کریں۔ یاد رکھیے، دعا مانگنا صرف الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان یہ خوبصورت تعلق ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے علم و حکمت کے مطابق بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ
کوئی بھی وظیفہ یا ذکر اپنی ذات میں طاقت نہیں رکھتا، بلکہ طاقت اور تاثیر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ ذکر کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، دل کو پاک کرنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اس کے لیے کوئی اور راستہ اختیار فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے وقت یقین رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی بھی رہیں۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن واقعی بہت عظمت والا دن ہے، اور اس دن درود شریف کی کثرت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور نیک اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی فضیلت بیان فرمائی اور امت کو اس دن زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب دی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن کو عام دنوں کی طرح غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اسے عبادت، دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے معمولات میں ذکر الہی کو شامل کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، تو ہماری زندگی میں برکت، سکون اور خیر پیدا ہوگی۔ پیارے ناظرین، اس عمل میں بیان کی جانے والی تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا اور جن کی فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے۔ ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھنا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا اور دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی اس ذکر کو پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، مغفرت اور رحمت کی نیت سے پڑھے، اپنی زندگی میں نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کرے اور گناہوں سے بچنے کا عزم کرے۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے صرف وظائف ہی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق، سچائی، امانت داری، صبر اور شکر بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، جو بھی ہمارے اس بیان کو سن رہے ہیں، یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے ایمان، صحت، رزق اور زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ دینی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح باتیں سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔